نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. ہر طرح کی کبریائی بڑائی یکتائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. درود و سلام امام الہدا شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس مشکل وقت سے ہم دو چار ہیں اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں. سوچ رہا تھا کہ میں قیامت کی ہولناکیاں اور خطرناک جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. شاید ایک دو باتیں میں عرض کروں لیکن احساس دلانے کے لیے یہ مانگنے کا وقت ہے اور صرف اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. اگر ہم من حیث الامت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کر لیں تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کر دیں. آج پوری دنیا میں جتنا فسق فجور عیاشی بدماشی آپ دیکھ رہے ہیں، قتل غارت چوری ڈکیتی، یہ کوئی بات آج کی دنیا میں آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ٹی وی پہ آپ ہر روز خبریں دیکھتے ہیں. ان مشکل حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے. کس طرح مانگنا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ سے مشکل اوقات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا اور پھر خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اگر امت اس بات کو ذہن نشین کر لے تو اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگو، اے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. میں گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. میری شان یہ ہے کہ وہ میں غفور الرحیم ہوں. آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلے پیدا انسان، پیدا پیغمبر آدم علیہ السلام، ان سے ایک بھول ہو گئی جس کو آپ نے قرآن حکیم میں علماء اکرام سے بارہا سنا. جنت میں ٹھہرنے کے لیے حکم دیا گیا، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا. کنڈیشن یہ تھی کہ یہ نہیں کھانا ہے. لیکن شیطان نے بہکایا اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور وہ کھا بیٹھے. جب وہ کھایا فلما ذاق الشجرہ، جب وہ پھل کھا بیٹھے
تو جو اللہ نے ان کے سطر پوشیدہ رکھے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جنت کے بڑے درختوں کے پتے توڑ کر کے ڈھانکنے کی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، کیا میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کے قریب نہ جانا؟ تو اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب یہ ہے وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً میں خسارے والوں سے ہو جاؤں گا۔ کیا سبق ملا؟ کہ اگر کوئی بھول چوک ہو تو جس طرح تمہارے باپ نے آدم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت پر دستک دی، تم بھی دستک دو، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری دعا سن لے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو لازم قرار دیا ہے، اور حدیث میں وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے کو گھیر لیتی ہے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی جس طرح توبہ اللہ نے قبول کی، اگر آج بھی امت اس بات پر اپنے باپ آدم کی سنت کو اپناتے ہوئے عمل کرے تو خدا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد آپ وہ دیگر انبیاء دیکھیں، میں 2-3 کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ذہن نشین رہے۔ نوح علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں آدم کے بعد علیہ السلام، ان سے بھی ایک بات ہو گئی۔ کیا ہوئی کہ بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آؤ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹا نافرمان تھا، اس نے کہا ابا یہ پانی اور یہ پہاڑ ہے، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں مجھے پہنچے گا؟ اور میں آج لا عاصم الیوم، آج کوئی نہیں بچ سکے گا مگر وہ جس پر اللہ کا رحم ہو۔ تو بیٹا سوار ہو جاؤ، بیٹے نے بات نہ مانی۔ اب یہ کلام شروع ہے باپ اور بیٹے کا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، ایک لہر اٹھی پانی کی، پھوٹا تنور کی طرح وہ پانی، اور بیٹا باپ کے سامنے ڈبکیاں کھاتا ہوا ہلاک ہو گیا۔ آپ اولاد والے ہیں، بہنوں والے ہیں، بھائیوں والے ہیں، کسی کو تڑپتا مرتے دیکھیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو باپ نوح علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا، کہا یا اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ میں بچاؤں گا، تو یہ میرا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یوں تو تیرا بیٹا ہے لیکن روحانی طور پر یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے تیری بات نہیں مانی، نہ تیرا حکم مانا نہ میرا حکم مانا، لہٰذا اب اس کے مقدر میں یہی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ اب اس بات پر نوح علیہ السلام نے کہا رب اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ان اسلم، میں نے وہ سوال کیا جو مجھے نہیں سوال کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیا مقصد؟ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے خدا کی رحمت کو پکارا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی اور کو، ہمارا کیا، ہاں جی ہم پیر صاحب کی خانقاہ پر جائیں گے، بکرا نیاز چڑھائیں گے، وہ ہمارے حق میں دعا کرے گا، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے جنت میں۔ شرک حرام ہے، اس کی کوئی بھی قسم حرام ہے۔ اس لیے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کریں جو سنت رسول اور فرمان اللہ ہو، اسی پر ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا اور رات کو روتے ہوئے آئے باپ کے سامنے
کہ ابا جی یوسف کو بگیاڑ کھا گیا، ہم اپنی کھیل کود میں لگے تھے، لیکن بات یہ وما انت بمؤمن لنا، تو آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، چونکہ جھوٹے کو آپ نے جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے، لیکن یوسف کو بگیاڑ کھا گیا۔ اور یہ لیں دیکھیں کرتا قمیص یوسف علیہ السلام کی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کا وہ پیراہن کھولا، وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، خون آلود ضرور ہے۔ تو حضرت یعقوب نے بیٹوں سے کہا کہ بچوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی حرکت ہے، وہ بھیڑیا، وہ بگھیاڑ بہت ہی بہادر میرے خاندان کا تھا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن کرتے کو نہیں پھاڑا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا کوئی مکر ہے۔ اب وہ آپس میں کھسیانے سے ہو کر کے جو انہوں نے کیا۔ اب یعقوب کو علیہ السلام کو بیٹوں نے کتنے سال رلایا وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، روایات کے مطابق 40 سال گزر گئے، لیکن بیٹے اتنے پکے، ایک ان میں سے کہتا تھا کہ باپ کو بتا دوں تو وہ اس کو کہتے تھے کہ جان سے مار دیں گے، وہ بھی خاموش رہا۔ اور پھر وہ وقت آیا جو اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے، جو مجھ پر یقین اور اعتماد رکھتا ہے، میں اس کو دنیا میں عزت دیتا ہوں۔ خدا نے یوسف علیہ السلام کی یہ مثال دے کر امت محمد الرسول اللہ کو سمجھایا کہ اگر ایسا کوئی وقت آئے تو پہلی بات ہے جھوٹ نہ بولنا، مکر نہ کرنا، فریب نہ کرنا۔ جنہوں نے فریب کیا وہ ہمیشہ خراب ہوئے، برباد ہوئے، ذلیل ہوئے، ایسا کام نہ کرنا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب وہ غلہ لینے کے لیے گئے تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی، لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اب وہ 11-12 تھے، 12 میں تو یوسف تھے جو وہاں تھے، یہ 11 تھے، تو اب کیوں کہا؟ فرمایا، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ میرے یہ گبرو جوان بیٹے ہیں، ایک دروازے سے گزرتا دیکھ کر کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے اور یہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا اور ساتھ ہی کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے ہر حال میں اللہ کی رحمت کو پکارا، اور ہمیں درس دیا گیا کہ اے لوگوں تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو تمام انبیاء نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا قل، کہہ دے، برحم، اے اللہ رحم کر، کیوں؟ وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جو رحم اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے خدا تعالیٰ اس کو خالی نہیں موڑتے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور آپ کے معاملات، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ اللہ کی رحمت کو پکارتے تھے۔ جنگ بدر میں بڑا مشکل وقت تھا، وہی 313 تھے، اور جس وقت نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ 313 آج اگر ختم ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں، تو ہی ان کا حافظ ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اس قدر روئے، اس قدر ہچکیاں بھر گئی کہ آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے سنبھالا اور چادر رکھی اور میں نے کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا، سنے گا، سنے گا۔ یہ بات دہرائی، اوپر سے جبریل آ گیا، فرمایا اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ، ہم 5000 فرشتے نازل کر رہے ہیں جو آپ کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ نہیں سکیں گے، یہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے، ایک بات۔ دوسرا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آپ کا دبدبہ، آپ کا ڈر، آپ کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، یہ میدان میں ٹھہر ہی نہیں سکیں گے۔ کب ہوا؟ جب اللہ کے رسول نے خدا کی رحمت کو پکارا۔ پریکٹیکل یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ دیکھ لیں، اب رات کی بات لے لیں، کیا جی ہیپی نیو ایئرز، نیا سال شروع ہو گیا۔ اچھا جی بھائی نیا سال شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس نے تو آنا ہی ہے، جو اللہ کا نظام ہے اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ جو کرنے والے ہمارے یہ نیچے سے گولے چلا رہے ہیں، ٹھا ٹھا، رات کو سونے بھی نہیں دیا،
اتنے شور، اتنا خرابہ پاکستان میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اور ہم نیچے سے گولے مار کر اللہ کی رحمت کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جس قوم کی ذہنیت یہ ہو اس پر خدا کیسے رحم کرے گا؟ اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ توجہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، اس پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے خطبات کے اندر جب کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی تو صحابہ کو یاد کراتے تھے، یاد دلاتے تھے، اور میں نے بھی غالباً کئی خطبوں میں یاد پیسے پہلے ہی بات کی ہوگی۔ کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، کفل نامی ایک شخص تھا جو اتنا گندا اور اتنا جلاد قسم کا آدمی تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتے ہوئے کہتی چپ کر جا نہیں تو کفل کے منہ میں دو نہیں، یعنی اتنا برا آدمی تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے اپنے کزن تھی جو بہت حسین تھی، میں اس کو اپنے دامن فریب میں لانا چاہتا تھا، بڑی کوشش کی، وہ صالحہ تھی، متقیہ تھی، وہ ڈرتی تھی اور مجھے اللہ سے ڈراتی تھی، لیکن میرے دل میں اتنی وہ یوں سمجھ لیں کہ خمار تھا کہ میں نے اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑنا ہے، لیکن وہ پھر بھی قابو نہ آئی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، قید پڑ گیا، اس کو مجبوری ہوئی، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کفل میں تکلیف میں ہوں، مجھے پیسے اتنے چاہیے۔ کفل نے کہا جتنے مرضی پیسے لے لو پر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ میں اپنا منہ کالا کروں گا، تجھے اپنا جسم مجھے پیش کرنا ہوگا، اگر یہ شرط منظور ہے پیسے لے لو۔ اس نے ہاں کر دی، اس نے ہاں کر دی، یس کر دی۔ اب وہ چلی گئی، وقت مقرر ہوا کہ فلاں وقت ہم ملاقات کریں گے، اس وقت پر وہ آ گئی اپنے وعدے کے مطابق، سوچتی ہے جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے زبان سے بات کی تھی، نہیں گئی تو وہ مجھے جھوٹا کہے گا، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ میں جاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈر پیدا کر دے تو خدا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ دعائیں کرتی ہوئی آئی۔ اب جب اس نے کفل کو دیکھا، کفل نے اس کو دیکھا، کفل خوش ہے کہ آج میری مراد پوری ہونے والی ہے، اور اس کے جسم پر یوں کپ کپی آ رہی ہے، وہ گھبرا رہی ہے، کانپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ کفل کہتا ہے کیا بات ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، تو کیوں روتی ہے، کیوں ڈراتی ہے؟ کہا کفل میں ایک بات کہتی ہوں، اتق اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس جسم کے ساتھ والدین کے سوا آج تک کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگا، میں تجھے کہتی ہوں اللہ سے ڈر جا، مجھے معاف کر دے۔ کفل کہتا ہے تو نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا؟ اس نے کہا تجھے کہا کہ ماں باپ کے وہی مجھے اٹھاتے تھے، اس کے سوا کسی غیر کا میرے جسم کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا، اور میں پھر تجھے اسی اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ڈر جا اللہ کے عذاب سے۔ کفل کہتا ہے کہ یہ جب آخری بار اس نے کہا ہے ڈر جا، تو میرے اوپر بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی، میں ڈر گیا۔ میں نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں بدکاری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی ماں بہن کو، کسی بیٹی کو میری نظر سے نہیں دیکھوں گا، تو میرے حق میں دعا کر۔ اب اتنی بات ہوئی، اس نے چھوڑ دیا، وہ گھر چلی گئی، اور یہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے اتنا گھبرایا کہ یہ عورت ایک گناہ کرنے سے اتنے گھبراتی ہے تو تیرا کیا ہوگا، تو اللہ کو کیا حساب دے گا۔ گھر پہنچا، لیٹا، لیٹنے کی دیر تھی کہ وہ وقت آ گیا جو میرے اور آپ سب پر آنے والا ہے، موت آ گئی۔ اب اس تھوڑے سے وقفے میں ڈر کر جو اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ صبح ہوئی، آپ کے ہمارے بھی دور میں یہ ہے کہ جہاں زیادہ شرارتی لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ایسے برے محلے سے ہم پرہیز کرتے ہیں کہ ادھر سے نہیں گزریں، دور سے گزریں، تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں، ہمیں پر کوئی ملامت نہ کرے۔ تو اسی طرح شریف لوگ وہ بھی کفل کی اس بد حرکتی یا بدنامی کی وجہ سے اس کے گھر کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ
جس کو عزت دے، جس کو معاف کرے، پھر وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وقت کا پیغمبر اتفاق سے ادھر سے گزرا، تو جب پاس سے گزرنے لگے تو فوراً خیال آیا وہ یہ تو کفل کا گھر ہے، تو کدھر آ گیا ہے؟ تو یوں نظر پڑی دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یعنی اتنا رسوائے زمانہ لیکن معاف کر دیا۔ اب وہ پیغمبر پریشان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب تحقیق شروع ہوئی، اس لڑکی نے بتایا کہ یہ بات ہوئی تھی اور اس نے میرے سامنے توبہ کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو بھی میرے حق میں دعا کر۔ میں نے بھی اس کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے اس حدیث کے نقل کرنے کا آپ حضرات بھائیوں، بیٹوں، عزیزوں کی خدمت میں یہ ہے کہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے اے محمد رسول اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ رکھنے والا، وہ ستار ہے، غفار ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ آج اس کورونے کی بیماری نے ہر گھر سہما ہوا ہے، اب تو ایک دوسرے کو ملنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری بیٹیاں، میری وائف پاکستان گئی تھی، میرے سسر فوت ہو گئے تو ماں کو آج تک ملنے کے لیے نہیں ہے، فون پر گزارا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے دیکھو یہ 14-15 دن جو ہے نا یہ پابندی کے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی ضروری ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے غفور بھائی وہاں کھڑے ہیں، کہتے ہیں بھائی ماسک پہنو، ماسک ضروری ہے، ہمارے کئی بھائی ہیں پرواہ نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کانوں پر اثر نہیں ہوتا، آواز نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو کن نفلوں کا ثواب ملے گا؟ کیوں اس بات کی پابندی نہیں کرتے جس سے آپ کی صحت کی ضمانت گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں بالاہتمام توجہ کے ساتھ ماسک پہنیں، اور اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے جو پابندی ہے اس کا پورا کرتے ہوئے مسجد بند کرنی پڑے گی۔ آپ پسند کریں گے مسجد بند ہو؟ اگر نہیں پسند کرتے تو جو ہو گیا ہو گیا۔ آئندہ کے لیے جب بھی آپ مسجد میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ 2 ثواب ہوں گے، ایک تو وقتی حکومت کا حکم ماننے کی وجہ سے چونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، دوسرا اپنی صحت کی حفاظت، دوسروں کی حفاظت، انسانی ہمدردی کا تقاضا پورا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری اس گزارش کو آپ سنیں گے۔ آئیے پھر میں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بار بار اللہ کی رحمت کو کیوں پکارتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ بتا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالے گی؟ کہا یا رسول اللہ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے۔ فرمایا ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ امت محمد رسول اللہ کے امتی کے ساتھ جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا کہ وہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے، اور میں انا آخذکم بحجزکم عن النار فتقحمون فیہا، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں کہ جہنم میں نہ گرو، لیکن تمہیں آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی کمروں کو مجھ سے چھڑا کر جہنم میں گرتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو اللہ نے فرمایا حضور کو بڑی تکلیف تھی، فرمایا لعل کا باقی ہوں نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ لست علیہم بمسیطر، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان تک پہنچائیں، اب یہ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، حساب لینے والا میں ہوں، اور میں ان سے پوچھ لوں گا کہ نافرمانی کا جو صلہ ملتا ہے وہ پائیں گے۔ آخری بات کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے بہتر انسان کون ہے؟ اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں یا اپنی گریباں میں جا کے سوچیں بہتر انسان کون ہے؟ میں کہتا ہوں جی میں چونکہ مولوی ہوں، میں خطبہ دیتا ہوں، سب سے بہتر تو میں ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں ہوں۔ ہر آدمی میں کرتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق بہتر وہ ہے کہ جس کے سینے میں اس کا ڈر، جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں ان کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں جاتی، جب نہیں جاتی تو پھر اس کی بھی نگاہ کرم آپ پر ہوتی ہے، اور جب اس کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر کیا ہے، وہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کی اچھائیاں بھی دے دے اور آخرت کی اچھائیاں بھی دے دے، برائیوں سے بچا۔ اب یہ سال نو کا آج پہلا جمعہ اور 1 جنوری ہے۔ اب اس پورے سال کا آپ ایک اپنا پروگرام بنائیں، اپنے رب کے ساتھ عہد کریں کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اللہ کی رحمت کے اصول کے بڑے آسان طریقے موجود ہیں۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اس لیے کہ لعلہم ترحمون، تاکہ ان پر رحم کیا جائے تو اللہ ان پر معاف کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ دوسری بات، اللہ کا جو بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے قرآن دیا، اور پھر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر دیا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا آتا ٹیپ لگا کر سنتے ہیں، ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے اللہ کی رحمت کے انسان قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن پڑھائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے اور آپ کو اللہ کی رحمت میسر آئے گی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مسلمان جو نماز پڑھتا ہے کہ ہے جی مجھے قرآن نہیں آتا، لیکن سورت اخلاص تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون بھی آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی آپ کو آتی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی۔ یہ چھوٹی سی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الا ادلکم بثلث القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کے تیسرے حصے کی خبر نہ دوں، جو تم کرو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ تو پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ کیا میں خبر نہ دوں کہ 10 سپارے پڑھ کر تو تم رات کو سو۔ تو ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ 10 سپارے پڑھنے کی کس میں طاقت ہے، کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر 3 دفعہ پڑھ لیا تو کم از کم قرآن کا تو ثواب مل گیا۔ یہ تو ایک آسان طریقہ ہے۔ تو گویا اللہ نے جو رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس کے اصول کے لیے اس نے دروازے جو کھلے رکھیں وہ آسان طریقے ہمارے لیے موجود ہیں۔ اب اگر ہم ان آسان طریقوں سے نہیں فائدہ اٹھاتے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس لیے میری یہ گزارش تھی، اور آج پروگرام یہ ہے کہ ایک ہی جماعت ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی، اس لیے میں 4-5 منٹ اور آپ کے لوں گا تاکہ سارے ساتھی اکٹھے ہو جائیں اور جماعت ایک ہی ہو جائے۔ اب ہر آدمی کو اپنے عقیدے کا پتہ ہے۔ انسان کے اندر ایک مشین ہے جس کو آپ ضمیر کہہ لیں، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ تو نے کیا کیا۔ 24 گھنٹوں میں رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں نا تو آپ اپنا محاسبہ کریں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ خود بولے گا۔ اور گناہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہی ہے جو کھٹکے کہ میں نے اچھا نہیں کیا یا مجھ سے اچھا نہیں ہوا۔ تو پھر کیا کرو؟ ثم استغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما،
اللہ سے بخشش، توبہ کرو، معافی مانگو، آپ اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے مجھے توفیق دی آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں کہ آنے والے اس نئے سال میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی گناہ کی بات سے محفوظ رکھ، اللہ ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، اور ان سے ہمیں محفوظ رکھ جو تجھے ناپسند ہے۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان سب کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس ملے گا عطا فرما، اور ہم جو زندہ ہیں اے اللہ ہم سب کو اسلام پر رکھ، محتاج کر کے نہ مار، اے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کر، اور مرتے وقت اللہ اپنی خاص رحمت سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری کر دے۔ اللہ پر ایک اور رحمت تجھ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ مرنے کے بعد حوض کوثر سے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، تیرا کچھ بگڑے گا نہیں، ہمارا بن جائے گا، اور ہم تیری رحمت سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں مایوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیری رحمت بے پناہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں چھپا لے، اے اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے بھائی عبدالغفور صاحب سے گزارش کروں گا کہ نماز کے فوراً پہلے یا فوراً بعد جو میں نے آپ سے اپیل کی ہے ماسک کے بارے میں، وہ انگلش میں دہرا دیں تاکہ جس کی نہیں سمجھ آئی تو وہ سمجھ لیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل سیدنا مولانا وبارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب۔ ربنا تقبل